وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ آسمان اور زمین کی یہ نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس زمین و آسمان کے رب کی قسم، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ باتیں حق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، اس طرح حق ہیں جس طرح تم بول رہے ہو نا، تم بولتے ہو اور تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ تم بول رہے ہو، تو جتنا یقینی تمہارا بولنا ہوتا ہے اور تم اپنے بولتے ہونے کو یقینی سمجھتے ہو، اسی طرح سے اللہ کی ساری باتیں یقینی ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح ہم بیٹھے اب بات کر رہے ہیں اس طرح یقینی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح تم بولتے ہو اور تم باتیں کرتے ہو جس طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ان باتوں میں، کن باتوں میں، انہو کی ضمیر کس طرف، انہو سے مراد قریب ترین تو یہ ہے کہ فی السماء رزقکم وما توعدون، قریب ترین بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو بات اللہ کریم نے فرمائی تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو سب کچھ آسمانوں میں ہے، اور یہ بات اس طرح حق ہے اور اس طرح سچی ہے جس طرح تم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ سچ اور حق ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی حق ہے، اتنی سچی بات۔ تو انہو کی ضمیر قریب ترین تو اس کی طرف ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ضمیر ان ساری باتوں کی طرف ہے جو سورت کے شروع سے لے کر اب تک ہیں، جتنی باتیں اب جزا و سزا کی ہوئیں، جتنے اعمال کی باتیں ہوئیں، متقین جنت میں جائیں گے، اٹکل پچو کرنے والے خراسون جو ہیں وہ سارے کے سارے تباہی و بربادی جہنم میں جائیں گے، اور یہ جو نشانیوں کی بات ہوئی، ساری نشانیاں انہ الحق، وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ حق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح سچی ہیں جس طرح، یعنی ان میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح تمہارے آپس میں گفتگو کرتے وقت کوئی شک نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ان کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ یہ یعنی انہو کی ضمیر قریب ترین کے بعد یہ ساری باتوں کے ساتھ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہو کی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف، انہو لحق، یہ قرآن حق ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں، جس طرح تمہاری آپس میں باتیں کرتے ہوئے کوئی شک نہیں ہوتا، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے مراد یہ قریب ترین کہی ہوئی بات فی السماء رزقکم وما توعدون یہ مراد ہو، یا اس سے مراد وہ ساری باتیں جو سورت کے شروع سے لے کر اب تک ہوئی ہیں وہ مراد ہوں، یا پھر اس سے پورا قرآن مراد ہو، ان تینوں معنوں کو بیک وقت مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے مفہوم کے اندر اور اس کے منشا کے اندر اور مراد اور مقصد کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ یعنی هل اتاک، کیا پہنچی ہے تمہیں حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی بات، المکرمین، بڑی عزت والے تھے، یعنی عزت والے مہمانوں کی بات جو ابراہیم کے مہمان تھے، کیا وہ تیرے تک پہنچی ہے؟ یہ سوال ہے، استفہام ہے، کیا پہنچی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں پہنچی، یعنی یہ استفہام بات شروع کرتے وقت جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہوتی تو آپ اس کو کہیں تمہیں پتہ ہے، تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں کہاں سے پہنچنی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی پہنچی۔ تو جب یہ کہا گیا کہ حل اتاک، کہ کیا کسی اور طرف سے آئی ہے، تو کسی اور طرف سے تو نہیں آئی، تو جتنی بھی باتیں اللہ، یعنی تاریخ کی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہیں تو وہ بذریعہ وحی بتائی ہیں۔ اور یہ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو بات تاریخ کی ہو اور اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں تو وہ تو ہو جاتی ہے وحی الہی اور کنفرم، لیکن جو بات اللہ کریم نے قرآن میں بتائی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وحی آئی نہیں، تو اس کو بطور کہانی بیان کرنا
یہ نہ قرآن کا منشا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی وہ آتھینٹسٹی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی کہانی دیکھتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھ لیں، مختلف مواقع کے اوپر جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بیان ہوئی ہے چند اشارات ہیں بس۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، چند اشارات ہیں بس، کہانی تو پوری ہوتی نہیں۔ اور ایک وہ بیان جس کو اللہ کریم نے احسن القصص کہا ہے، یوسف علیہ السلام کا بیان، وہ تو روایات میں آتا ہے کہ پوری کی پوری صورت ایک بارگی نازل ہوئی، جس کو کہا ہی یہ ہے کہ بہترین بیان ہے۔ اس بہترین بیان میں بھی آپ دیکھیں تو اشارات ہیں، پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، بعد میں یہ ہوا۔ وہ درمیان کی کہانی تو پوری نہیں ہوتی، درمیان میں کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو بطور کہانی قرآن کسی بھی کہانی کو نہیں سناتا، قرآن صرف ان کے وہ پہلو ذکر کرتا ہے جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، اور کہانی ہم مکمل کرنے کے لیے پھر جاتے ہیں اسرائیلیات کی طرف، پھر ہم جا کے جو اہل کتاب کی روایتیں ہیں ہم ان کو لیتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری باتیں ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، اور ناقابل اعتبار قسم کی باتیں شامل کر کے ہم کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں مکمل کی ہیں اسرائیلیات سے تاریخی روایات لے کر، یہ ان تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کے مقابلے میں، لہذا قرآن کے بیان کردہ قصص کے اندر صرف وہی باتیں سچی ہیں جو قرآن نے بیان کر دی، اور باقی کہانی کے اندر جو باقی تفصیلات ہیں ان کے سچا یا جھوٹے ہونے کا ایک جتنا امکان ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے، اس کا مطلب ہے نہیں آئی۔ اب بتا رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کیا ہوا تھا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، وہ جو معزز مہمان تھے نا، مکرمین، مہمان معزز تھے، ایک تو اس لیے معزز کہا مکرمین، عزت والے، ایک تو اس لیے کہا کہ وہ فرشتے تھے، اور ایک اس لیے کہ فرشتے سارے کے سارے معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بل عباد مکرمون، جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے معزز غلام ہیں۔ بل عباد مکرمون، اللہ کے عزت والے غلام، معزز غلام، لہذا سارے فرشتے ہیں، اس لیے مکرمین فرمایا۔ اور دوسرا اس لیے بھی مکرمین فرمایا ضیف ابراہیم المکرمین کہ وہ مہمان تھے، اور مہمان ہوتا ہی معزز ہے۔ جو بھی مہمان ہو، چاہے جتنا مرضی گیا گزرا مہمان ہو، معزز ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی تکریم کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو مہمان کی عزت کرے کیونکہ مہمان معزز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو مکرمین فرمایا تو اس میں فرشتوں کا اعزاز اور قابل احترام ہونا وہ بھی شامل ہے، اور بطور مہمان قابل احترام اور معزز ہونا وہ بھی شامل ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ قال سلام، انہوں نے بھی آگے سے کہا وعلیکم السلام، سلام انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، اب وہ ناواقف لوگ تھے۔ قوم منکرون، ایسے لوگ تھے جن کو وہ جانتے نہیں تھے، ناواقف ہیں، پتہ نہیں کون، انجان، اجنبی لوگ۔ اب یہ بات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے نہیں کہی، یہ اپنے دل میں کہی کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ سلام تو کہا، مہمان ہیں، آئے ہیں، لیکن اجنبی ہیں، جانتے کوئی نہیں ہے۔ دل میں یہ سوچا قوم منکرون، ان کو میں جانتا تو نہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، وہ آ کے کہے جی آپ سے ملنا ہے، تو آپ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ میں اس کو جانتا تو کوئی نہیں، پہچانتا تو نہیں، چلیں آ جائیں بیٹھیں، پتہ نہیں کون مہمان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل میں کہا قوم منکرون کہ میں ان کو جانتا تو نہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو ناواقف ہیں۔
فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بس چپکے سے اپنے گھر کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا تازہ بچھڑا بھنا ہوا لے آئے. یہاں تو فرمایا بعجل سمین، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعجل حنیذ. حنیذ کا مطلب ہوتا ہے بھنا ہوا. سمین کا معنی موٹا تازہ بھی ہوتا ہے اور سمین کا معنی تلا ہوا بھی ہوتا ہے، فرائیڈ. تو اگر حنیذ ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے باربیکیو بنایا ہوتا ہے اور اس کو آگ کے اوپر یا پتھر کے اوپر رکھ کر تپایا ہوتا ہے. اور اگر سمین کو تلے ہوئے کی طرف لے جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ فرائی کیا ہوا تھا، تلا ہوا تھا. تو تلا ہوا اور بھنا ہوا اس میں فرق ہوتا ہے. اس لیے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں قرآن کی اصطلاحات ہیں، ان کو اگر سامنے رکھیں تو اگر ہم اس کو یہاں سمین کا معنی تلا ہوا لے لیں تو پھر حنیذ اور سمین کے اندر اختلاف ہو جائے گا کہ تلا ہوا ہے کہ بھنا ہوا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں سمین کا مطلب یہاں موٹا تازہ ہی رکھنا چاہیے، یعنی تندرست اور موٹا تازہ تھا. وہ بھنا ہوا کیونکہ دوسری جگہ حنیذ فرمایا، تلا ہوا نہیں تھا بلکہ بھنا ہوا تھا. بہرحال وہ لے آئے جا کے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مہمان جو ہیں وہ چاہے اجنبی ہوں تو جو ضیافت ممکن ہو آپ ان کے سامنے رکھ دیں. یہ نہیں ان سے کہنا کہ آپ کھانا تو نہیں کھاؤ گے، اور زور نہیں پہ ہوتا ہے. چائے تو نہیں پئیں گے، نہیں پہ زور، تاکہ وہ کہے ہاں نہیں پیوں گا. دیکھیں پوچھنا مہمان سے کہ تم کیا کھاؤ گے کیا پیو گے یہ درست نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. جو میسر ہے وہ لا کے سامنے رکھ دیں. ان کی مرضی ہوگی کھا لیں گے، نہ مرضی ہوگی نہ کھائیں گے. جو میسر ہے وہ لا کے رکھ دیں. اور گئے بھی چپکے سے، یہ نہیں ٹھہر میں تہاڈے لیے کھانا لے کے آنا. فراغا، راغا کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے جانا. آرام سے گئے گھر والوں کی طرف، یعنی ان کو نہیں بتایا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. ظاہر ہے ان کو وہ فرشتے تھے، انہوں نے کھانا تو کھانا ہی نہیں تھا. اگر ان کو کہتے میں تمہارے لیے کھانا لینے جا رہا ہوں تو انہوں نے تو اسی وقت منع کر دینا تھا کہ نہیں بھائی ہم فرشتے ہیں، ہم نے تو کھانا ہی نہیں ہے. چپ کر کے گئے، جا کے کھانا لے کے آئے. اور اس کے اندر ظاہر ہے قرآن کی کون سی بات ہے جس میں حکمت نہ ہو. اور حکمت یہی ہے کہ مہمان کی تکریم کیسے کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ لیجئے. مہمان کی تکریم اس طرح سے کرتے ہیں، جو میسر ہے لا کے آگے رکھ دیا. فقربہ الیہم، لا کے ان کے قریب کر کے رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جو کھانا دور رکھ دیتے ہیں نا، آج کل بڑے بڑے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں اور درمیان میں ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں اور بندہ دور بیٹھا ہوا ہے. بندہ اس شرم سے ہی کہ میں اٹھ کے جا کے لوں کھانا جا کے، یا ایک سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ جی لینے جی کھا لیں لے لیں. تو وہ کھانا جو ہے نا، ہر مہمان جیسا بھی مہمان ہو اس کے اندر ایک تکلف ہوتا ہے. تو اٹھ کے جا کے کھانا لینا یہ مہمان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی مہمان ہو اور آپ اس کو کہیں کہ اٹھ کے جا کے کھانا لے لیں، وہ جتنا بھی لے گا وہ تھوڑا لے گا. آپ اگر اس کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اپروچ میں کھانا ہوگا جہاں وہ بیٹھا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بچھڑا آ گیا اٹھو جی کھا لو. فقربہ الیہ، ان کے قریب کیا، کھائیں. سبحان اللہ. تو یہ کھانا پیش کرنے کا بھی انداز سمجھ آ گیا کہ ان کے قریب کرنا ہے. قریب کر کے آپ ان کو پیش کریں، نہ کہ مہمانوں سے کہیں کہ اٹھو کھانا کھا لیں. مہمانوں کے قریب کریں. قال الا تاکلون، اچھا انہوں نے نہیں کھایا، قریب کرنے پر بھی انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کھانے کی طرف. پھر پریشانی ہوئی کہ مہمان کھاتے کیوں نہیں. اس کا مطلب ہے اب جو ہے آرام سے، بڑے آرام سے، تکلف سے، احترام سے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو. اس سے پہلے کھانے کے بارے میں مہمانوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی.
مہمانوں کے ساتھ پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان اگر نہ کھا رہا ہو تو پھر تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے اور لیں، لیکن کھانا لانے کے لیے پہلے اس سے مرضی پوچھنا یا کوئی اور بات کرنا، تو مہمان جس تکلف کی کیفیت میں ہوتا ہے اور جس نفسیاتی کیفیت میں ہوتا ہے، مہمان جو ہے وہ کھانا نہ بھی کھا کے آیا ہو تو وہ اس کو کہنا پڑتا ہے میں تو کھا کے آیا ہوں۔ اگر آپ پوچھیں گے تو کہتا ہے، وہ بیچارہ جھوٹ بول لیتا ہے۔ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، جب آپ سے پوچھتے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کہے آگے سے۔ لہٰذا مہمان سے پوچھنا نہیں، جو کچھ میسر ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی وقت ہے نا اس وقت کے حساب سے آپ ان کے سامنے رکھ دیں۔ ناشتے کا وقت ہے ناشتہ رکھ دیں، دوپہر کے کھانے کا وقت ہے دوپہر کا کھانا رکھ دیں، شام کا کھانا جو گھر میں میسر ہے۔ اللہ، چٹنی بھی اگر میسر ہے تو آپ روٹی اور چٹنی سالن نہیں پکا ہوا تو آپ اس کے سامنے رکھ دیں، اس میں پریشان نہ ہوں کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جو ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں۔ آپ ظاہر ہے سالن پکانے لگیں گے تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی، مہمان کو پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو مہمان کے سامنے آپ کھانا رکھ دیں۔ باقی اس نے کھانا ہے نہیں کھانا، آپ اس کے بعد دوسرا کھانا زیادہ تکلف والا کر لیں، اگر آپ نے تکلف والا مہمان ہے تو دوسری دفعہ بارہ۔ قال الا تاکلون، اب انہوں نے نہیں کھایا، وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے تو کھانا ہی نہیں تھا۔ الا تا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر جو ہے وہ دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ خوف اس لیے محسوس ہوا کہ اب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو لگتا ہے کسی دشمن قوم کے لوگ ہیں اور کسی اچھی نیت سے نہیں آئے، اس لیے کھانا نہیں کھا، اس لیے خوف محسوس ہوا۔ اچھا، یہ محسوس ہی نہیں کیا، کہہ بھی دیا ان کو۔ سورہ ہجر میں ہے انا منکم وجلون، ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ بھلے اگر خطرہ ہے، اگر تم کھاتے نہیں ہو تو ہمیں خطرہ ہے کہ تم پتہ نہیں کیا کرو گے، تو یہ صرف دل میں محسوس نہیں کیا، کہہ بھی دیا۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ڈرے نہ۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے اب یہ جو بات ہے، اب یہ ایک تو خوشخبری انہوں نے دینی ہی تھی، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی وجہ سے کوئی تکلف، کوئی خوف ہو رہا ہو تو وہ کام کرے جس سے اس کا خوف جاتا رہے، کوئی خوشخبری کی بات کریں، کوئی ایسی اچھی بات کریں جس سے اس کی کیفیت نارمل ہو جائے۔ اللہ، یہ بعض اوقات آپ زبانی امتحان لے رہے ہوتے ہیں نا کسی کا، تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض بچے تو رونا شروع کر دیتے ہیں اس کیفیت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے فرق بڑا ہوتا ہے، جب آپ نے انٹرویو دینا ہے تو آپ جتنے مرضی کانفیڈنٹ ہوں، امتحان دینے کے لیے جائیں تو وہ ہر امتحان دینے والے کی ٹانگیں کانپ ہی رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو اگر آپ جو انٹرویورز ہے وہ آگے سے کوئی دو چار باتیں ایسی کرے جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں تو پھر آپ کی کیفیت چینج ہو جائے۔ تو وہ یہی پوچھنا شروع کر دیں، ہاں جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے ابو جی کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، یہ دو چار باتیں اگر وہ کرے گا تو اس سے آپ کو جو ہے، وہ تو عام طور پر ممتحنین ایسے ہی کرتے ہیں، اور بہت کوئی بے حکمت ممتحن ہوگا جو اس طرح کی باتیں شروع میں نہ کرے۔ تو شروع میں اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اگلا بندہ ریلیکس ہو کے باقی کی باتوں کا جواب دے سکے۔ اور اگر آپ اس کی کیفیت تو پہلے ہی ایسی ہے اور اس کو تڑاخ کر کے آپ اس کو کوئی مشکل سوال مار دیں گے تو وہ بیچارہ تو پہلے ہی پریشان ہے، پھر آگے وہ کیا کرے گا۔ تو اب انہوں نے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے خوشخبری کی بات کی۔ آئے وہ یہ کام کرنے نہیں تھے، وہ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آئے کس لیے ہو، گویا آنے کا مقصد کوئی اور تھا، درمیان میں یہاں رکے ہیں اور یہاں آ کے وہ ساتھ خوشخبری وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور اللہ نے ظاہر سمجھا کے بھیجا تھا، جا کے اس کو جو ہے نا جب بات ہوگی تو پھر اس کو خوشخبری دینی۔ خوشخبری کیا دینی؟ بغلام علیم، اللہ اکبر، ایک ذی علم بیٹے کی خوشخبری۔ ایک بیٹا ہے اور ہے بھی ذی علم، جو عالم بننے والا ہو اس کو بھی ذی علم کہا جا سکتا ہے، علم والا۔ جیسے بچہ جو ہے ابھی حفظ میں داخلہ لیتا ہے، آپ اس کو حافظ کہنا شروع کر دیتے،
ابھی اس نے حفظ میں داخلہ لیا ہوتا، 30 پارے حفظ کرنا لگ پتہ جاتا ہے، لیکن آپ شروع میں ہی شروع کر دیتے، اس نے داخلہ لے لیا، حافظ جی کیا حال ہے، حافظ جی کیا حال ہے، اس نے چونکہ داخلہ لے لیا ہے، آپ کہتے ہیں کیونکہ بن ہی جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اس سال میں بنے، 2 سالوں میں بنے، جب بھی بنے آپ کہتے ہیں حافظ۔ تو یوں اللہ کریم فرماتا ہے غلام علیم۔ اب یہ غلام علیم ہے، اور سورہ صافات میں اللہ کریم نے غلام حلیم، وہاں غلام حلیم کہا ہے، اور یہاں زاریات میں غلام علیم، اور سورہ ہود میں بھی غلام علیم، اور صافات میں غلام حلیم۔ تو ایک کو کہا حلم والا، بردباری والا بچہ، اور ایک کو کہا علم والا بچہ۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ ہود میں اللہ کریم نے نام لیا ہے کہ وہ جو غلام علیم ہے نا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، تو غلام حلیم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور غلام علیم جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے صرف خوشخبری بیٹے کی نہیں دی، ساتھ پوتے کی بھی دے دی، وہ ہم پڑھ آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوتا بھی نبی ہوگا، بیٹا بھی نبی ہوگا، اور یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے نبوت کا چل پڑا۔ تو ایک ذی علم بیٹے کی خوشخبری دے دی، فاقبلت امرأته فی سرۃ فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم۔ اب وہ بی بی صاحبہ جو ہیں، بعض روایات کے مطابق حضرت سارہ وہ سن رہی تھیں، تو وہ بی بی نے سنا ہے کہتا بیٹا ہوگا، تو وہ بھاگ کے آگے آئیں چیختی ہوئی، سرہ ایسی آواز کو اور ایسے چلانے کو کہتے ہیں جس میں چیخ ہو، تو چیختی ہوئی آگے آئی، فی سرت، حیرانگی اور چیخ۔ اور عام طور پہ چلانے کے لیے اور بھی الفاظ آتے ہیں قرآن حکیم میں، لیکن جو سرہ ہے اس کے اندر اچانک چیخنا یا اچانک چیخ مارنا حیرت کے ساتھ، یہ مفہوم اس کے اندر شامل۔ تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، ان کی زوجہ جو ہے، ان کی خاتون خانہ، وہ پھر آگے بڑھی۔ اب ظاہر ہے مردانے میں بات ہو رہی تھی، کہیں بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، کوئی الگ سے کوئی جگہ ہوگی جہاں بیٹھے ہوں گے، خاتون تو وہاں نہیں تھی، کیونکہ وہ کوئی ہمارے آج کے دور کا ماحول تو نہیں تھا کہ سارے جو مہمان آ جاتے ہیں تو خواتین اور مرد سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی تھا۔ تو انبیاء کے گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے، زنانہ الگ ہوتا ہے، مردانہ الگ ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے اس نے یہ بات سنی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، چیختی ہوئی، اور اس نے آ کے کہا فسکت وجہا، اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، یہاں مارا، یا بعض نے کہا ایک دفعہ نہیں مارا، 2-3 دفعہ، یعنی ہاتھوں کو پیٹتی ہوئی آئی یوں کر کے کہ ہائے اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، جیسے خواتین کرتی ہیں، چیخ بھی ماری، ہاتھ بھی منہ پہ مارا، یہ ساری حیرت کی باتیں، حیرت کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی، اور چہرے پہ انہوں نے زور سے ہاتھ مارا۔ اس میں تعجب بھی ہے، حیرت بھی ہے۔ وقالت عجوز عقیم، اب وہ جو حیرت ہے اور جو تعجب ہے، جس وجہ سے چیخیں، جس وجہ سے ہاتھ مارا، اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ عجوز عقیم، کہا کہ میں ایک تو بڑھیا ہوں، بوڑھی خاتون، عجوز کا مطلب تھا بڑھیا، ایک تو میں بڑھیا ہوں، بوڑھی خاتون، عقیم، اور اوپر سے بانجھ ہوں، تو بچہ کیسے ہوگا، یہ ہے حیرت۔ عجوز عقیم، انہوں نے کہا میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، تو پھر یہ بچہ کیسے ہوگا۔ تو ایک بوڑھی خاتون کو، اب آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی بوڑھی خاتون ہو 60 70 80 سال کی، تو اس کو کہا جائے کہ تجھے بیٹا ہونا ہے تو وہ پریشان تو ہو جائے گی، تو یہی پریشانی ان کو تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قالوا كذلك قال ربك، انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے
کہ تو بوڑھی ہے، کہ تو بانجھ ہے، یہ جو مرضی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہی کہہ کے بھیجا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کذالک قال ربک، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے جیسے اللہ نے کہا، ہم نے کہہ دیا، بس ہمارا کام پیغام پہنچانا تھا، کیسے ہونا ہے یہ اللہ نے کرنا ہے۔ انہو هو الحکیم العلیم، حکمتوں والا اور جاننے والا وہ ہے، سبحان اللہ۔ انہو، بے شک وہ، هو الحکیم العلیم، وہی حکمتوں والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ یہ کہا ہے کیا حکمت ہے اور اس میں اصل حقیقت کیا ہے وہی جانتا ہے، اور ہمیں کوئی بات معلوم نہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب دیکھیں بشارت مل گئی، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو فرشتوں نے خوشخبری دی ہے یہ صرف اس کام کے لیے نہیں تھے آئے، کوئی کام اور ہے، کوئی مقصد اور ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، خطب کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، خطب کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ، مقصد۔ تو پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، مرسلون بھیجے جانے والے، پیغمبر یا قاصد کہہ لیجئے، کہ تمہیں جو بھیجا گیا ہے مقصد کیا ہے؟ ایھا المرسلون، بھیجے گئے لوگوں تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیجیں ان کے اوپر یا برسائیں ان کے اوپر حجارۃ من طین، مٹی کے پتھر، مٹی کے پتھر ان کے اوپر بھیجیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر، سورہ حجر کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، مختلف جگہوں پہ ان کا تذکرہ ہو گیا کہ ان کی تفصیلات کیا تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور آگے جتنی بات انہوں نے کہا جی ہم قوم مجرمین کی طرف آئیں۔ مجرمین کی قوم سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو لوط علیہ السلام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ان کی قوم کے اوپر ہم نے عذاب بھیجنا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ان کے اوپر مٹی کے پتھر، اور مٹی کے پتھروں کا مطلب یہ ہے کھنگر نہیں جس کو کہتے، مٹی کا پتھر بنا ہوا کھنگر سا ہوتا ہے اور نوکدار نوکیلے، اور فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زدہ ہے، مسومۃ نشان زدہ، اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، جنہوں نے حدود تجاوز کی ہیں ان کے لیے کھنگر کے پتھر ہیں نشان زدہ۔ اور اس کی تفصیل جو ہے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ اب جائیں گے وہاں پہ عذاب نازل کریں گے، تو وہاں تو لوط بھی ہے اور لوط علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں اور ان کا گھر بھی ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو روکنا بھی چاہا، ان کو کہا کہ نہ جاؤ، نہ کرو یہ کام، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم سے آئے، ہم کو اپنی مرضی سے تھوڑی آئے، اب تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، اب تو عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو مٹی کے پتھر تھے یعنی کھنگر تھے، اس کا مطلب ہے آسمانی کوئی چیز نہیں تھی، آسمانی اولے نہیں تھے، وہ پتھر ہی تھے برسے اوپر سے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کیسے اوپر سے برسائے، ظاہر ہے زمین سے اٹھائے اور اوپر سے برسا دیے، تو پتھروں کی بارش ہوئی، کھنگروں کی بارش ہوئی، اور کتنی ظاہر ہے وہ کوئی، بعض لوگوں نے کہا آسمان سے اولے برسے تھے، اولے نہیں تھے، پتھر تھے، اور پتھر تھے مٹی سے، تو مٹی کے پتھر گویا زمینی پتھر تھے، تو زمینی پتھر ہی ان کو مارے گئے، کوئی آسمانی چیز نہیں تھی، البتہ ان کو نشان لگایا ہوا تھا۔ اب مسومۃ نشان زدہ کا دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ خاص قسم کے پتھر تھے، ہر طرح کا کھنگر کا پتھر نہیں، وہ خاص قسم کا پتھر تھا، جب اس کو کوئی بھی دیکھتا تھا تو سمجھ آ جاتی تھی یہ عذاب والا پتھر ہے، نشان زدہ کا یہ مطلب۔ مسومۃ، عام جو مٹی کے کھنگر کے پتھر ہوتے ہیں وہ ان جیسے نہیں تھے، کوئی خاص قسم کے پتھر تھے کہ جب بھی کوئی شخص دیکھتا تھا ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ والا جو پتھر ہے یہ عذاب والا پتھر ہے، نشان زدہ، خاص نشانی تھی۔
ایک تو یہ بات کہ خاص نشانی والی، دوسری یہ کہ اس کے اندر نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں کا پتھر فلاں کو جا کے لگے گا، فلاں کا پتھر فلاں کو جا کے لگے گا۔ اللہ، دونوں طرح نشان زدہ ہو سکتے ہیں اور یہ نشانی کا یہ معنی ہو سکتا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکال دیا، مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کوئی بھی ان میں تھا اہل ایمان میں سے، یعنی جو اہل ایمان میں سے تھے سارے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ اب پتھر جو برسنے تھے تو ان میں سے اہل ایمان جو ہے وہاں سے نکال لیے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر ہم نے نہ پایا، لفظی معنی دیکھ لیجئے، پھر ہم نے نہ پایا فیہا اس میں غیر بیتن، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، اہل اسلام کا، مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ ہم نے کوئی گھر نہیں پایا، گویا ایک ہی گھر تھا۔ اللہ، اور وہ گھر کون سا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ اور لوط علیہ السلام کے گھر میں کہتے ہیں کہ خود حضرت لوط علیہ السلام اور دو بیٹیاں، بیوی بھی ظاہر انہی کے ساتھ تھی، عذاب والوں کے ساتھ، اور وہ نہیں گئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ، وہ باہر نہیں نکلی۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ مختلف سندوں سے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تھے، گھرانہ تو حضرت لوط علیہ السلام کا ہی تھا، اور وہ لوگ جو نکلنے والے تھے وہ تین نہیں تھے۔ اب اگر ان کے گھرانے کی بات کریں تو تین لوگ ہونے چاہیے، دو ان کی بیٹیاں اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، یہ تین ہونے چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا بضع وعشر، یہ لوگ جو ہیں 10 سے کچھ لوگ، کچھ اوپر تھے، 10 سے کچھ اوپر۔ تو 10 سے کچھ اوپر یہ جو بضع ہے، یہ چند کے اوپر یہ گویا 1 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے اس کے اوپر بضع یہ بولا جا سکتا ہے۔ گویا جب بضع وعشر کہا تو اس کا مطلب 11 سے لے کر 19 تک ان کی تعداد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بس اتنی بات فرمائی۔ بعض روایات میں اس کی اس طرح سے بھی وضاحت ہے کہ وہ 14 لوگ تھے، تو بعض مفسرین نے 13 لکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین لوگ یہ تھے، تو ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ لوگ ان کے ساتھ ہی تھے۔ گھرانہ ایک ہی تھا، البتہ ایک مختلف گھرانوں سے سمجھ لیں کہ وہ مل کے ٹوٹل جو ہے یہ 13 یا 14 لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا۔ اور اگر صرف یہ گھر والے ہی سمجھیں تو پھر 3 ہی لوگ تھے کہ ان کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ہی گھرانہ مسلمانوں کا تھا۔ اور یہاں پھر پہلے مومنین فرمایا ہے، فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، کہ ہم اہل ایمان کو نکال دیں وہاں سے، ان کو ہم نے نکال دیا جو بھی تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا۔ اب پہلے مومن کہا ہے، اب یہاں مسلم کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن ہو یہ یقینی نہیں ہے۔ ہر مومن یقینی طور پر مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم کیا وہ مومن ہوتا ہے یہ یقینی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو گئی جب ہم نے سورہ حجرات میں آیت نمبر 14-15 ہے غالباً، اس میں ہم نے گفتگو کر لی کہ یہ ایمان اور اسلام کا کیا معاملہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے تم مومن نہیں ہوئے بلکہ تم یہ کہو ہم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو وہاں یہ ایمان اور اسلام لگتا ہے دو مختلف چیزیں۔ تو جب یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور عام طور پہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہی مسلم ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ تم ابھی مسلمان ہو، ایمان مومن نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ وہاں سے یہ پتہ چلا۔ اور پھر جب ایمان اور اسلام کی تفصیل ہم حدیث جبریل میں دیکھتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاسلام، دونوں باتوں کو دونوں سوالوں کو الگ الگ پوچھا تھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
5 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 4 اور حج کرنا، نمبر 5 یہ اسلام ہے۔ اور جب آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر۔ تو یہ 6 باتیں فرمائیں۔ تو اسلام میں 5 باتیں وہ الگ ہیں، ایمان میں 5 باتیں 6 باتیں یہ الگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مومن جو ان ساری باتوں پر ایمان رکھے وہ مسلم تو ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا کہ ایمان دل میں داخل ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کی بہرحال ہم نے تفصیلی بحث وہاں کر لی تھی کہ ایمان جو ہے وہ کیسے داخل ہوتا ہے، اسلام ایک نصاب ہے جس کے ذریعے سے ایمان داخل ہوتا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو یہاں ہم یہی سمجھیں گے کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان میں سے جو بھی مومن تھے سب کو نکال دیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ان مسلمانوں کا ایک گھر ہی پایا، گویا وہ جو سارے مومن تھے وہ مسلمان بھی تھے۔ وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے چھوڑ دی فیہا اس میں آیتن ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ ظاہر ہے تباہ و برباد ہو گئی وہ بستی، یا وہ جو بستیوں کا سیٹ تھا وہ ان کے اوپر پتھر برسے اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اب وہ ایک نشانی بن گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ظاہر ہے جو ڈرنے والا نہیں ہوتا وہ تو جس طرح کی بھی نشانیاں دیکھ لے وہ تو ڈرتا نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو یہ نشانیاں جو ہیں وہ اور زیادہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا